حضرت والا نے بہت اچھی اور قیمتی نصیحتیں ہمارے سامنے رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. معزز سامعین کرام، جس مقصد کے لیے آج ہم نے یہ اجلاس کیا تھا، اب اسی مقصد کی طرف بڑھتے ہیں. اس سے پہلے کہ حضرت والا کا بیان ہو تو اس سے پہلے حافظ محمد دانش جو اس ادارے کے طالب علم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے قرآن کریم کا حفظ کیا. اسی لیے حافظ محمد دانش سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں اور ہمارے اور آپ سب کے سرپرست حضرت مولانا سکندر صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاذ حدیث دارالعلوم وقف دیوبند سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا اس بچے کی حوصلہ افزائی کریں اور اس بچے کے سر پر پگڑی باندھ کر اس بچے کے زندگی کے لیے خیر کی دعا کریں. دیگر تمام علماء کرام سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اس بچے کی حوصلہ افزائی کریں. ماشاء اللہ، الحمدللہ. معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے جس مقصد کے لیے یہ اجلاس کیا گیا تھا وہ مقصد اب پورا ہو گیا ہے. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ باہر سے آئے ہوئے تمام مہمانان کرام اور یہاں بیٹھے تمام سامعین کرام کا اس اجلاس کی جانب سے اور اس ادارے کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب آئیے، جس مقصد کے لیے ہم نے حضرت والا سے ان کا قیمتی وقت مانگا تھا، اب حضرت والا سے کچھ وعظ و نصیحت سنیں گے. اسی لیے اب حضرت والا سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا آئیں اور اپنے قیمتی نصیحتوں سے اور اپنے اچھے بیانات ہیں ہم سامعین اور ہم چھوٹوں کو مستفیض فرمائیں. حضرت مولانا سکندر صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاذ حدیث دارالعلوم وقف دیوبند. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. صلى الله على محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر اہل علم حضرات، بزرگان دین،
اور میرے دینی بھائیوں، اس اجلاس کے اندر آپ حضرات نے بہت غور کے ساتھ علماء کرام کے بیانات سنے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بات بہت مختصر عرض کرنی ہے، اب بیان کا اب موقع نہیں ہے. سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ایک موقع پر، من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، جو شخص میری سنتوں پر عمل کرے گا، میری شریعت پر چلے گا، اللہ رب العالمین اس کو 4 بڑی نعمتوں سے نوازیں گے. وہ 4 نعمتیں کیا ہے؟ نمبر 1، المحبت فی قلوب البررہ، سنتوں پر اور شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جو لوگ متقی اور پرہیزگار اولیاء اللہ ہیں ان کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے، اللہ والے اسے محبت کریں گے. دوسری نعمت، والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، دنیا کے اندر جو لوگ فاسق اور فاجر، ظالم اور بدمعاش قسم کے ہیں ان کے دلوں میں رعب اور دبدبہ اور ہیبت ڈال دیں. بظاہر اور سنت پر عمل کرنے والوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن لوگ مرعوب ہوں گے. تیسری نعمت، وسعت فی الرزق، اللہ رب العالمین سنتوں پر اور شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے رزق اور روزی میں ایسی وسعت پیدا فرمائیں گے کہ دنیا کے سارے کام آسانی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ پورے ہوتے چلے جائیں گے، کبھی بھی ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور چوتھی نعمت ہے والثقۃ فی الدین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العالمین سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے، شریعت پر چلنے کی وجہ سے دین کے اندر ایسی پختگی عطا فرمائیں گے، حالات چاہے کیسے بھی ہوں، گھریلو ہو یا باہر کے ہوں، ثابت قدمی نصیب ہوگی، استقامت نصیب ہوگی. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سنتوں پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے. ایک بات یاد آ رہی ہے، آپ نے سنا ہوگا، ایک سائیں عبداللہ صاحب کا میں نے نام سنا ہے، بہت بڑے اللہ والے اور قطب ابدال میں سے، اپنے وقت کے بڑے جلالی بزرگ. مفتی عبد القیوم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ہم لوگ دیوبند سے کچھ لوگ وہاں گئے ملنے کے لیے، تعزیت کا پروگرام تھا. کسی سے پوچھا کہ سائیں عبداللہ صاحب کہاں ہیں، ان کی کرامات اور کشف کے بارے میں بہت سارے واقعات سن رکھے تھے. معلوم ہوا وہ اپنے گاؤں میں ہیں، زید پور میں. پہنچ گئے، بہت تفصیلی کارگزاری ہے، اس کا تو یہاں موقع نہیں. میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت مشکل سے ملاقات ہوئی. ان کی مجلس میں ہم کئی علماء تھے، مظاہر لوگ کے فارغین بھی تھے، ندوے کے تھے، دیوبند سے تھے ہم لوگ. مجلس کے اندر انہوں نے ایک بات کی بار بار تلقین کی اور فرمایا کہ اس امت کی کامیابی کا راز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر ہے. آپ کی شریعت اور آپ کی سنتوں سے ہٹ کر کامیابی ہے ہی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. سخت تلقین کی انہوں نے اور کئی باتیں بتلائی. میں نے سب باتیں وہ نوٹ بھی کی ہے. آخر میں ایک صاحب نے تعارف کرایا کہ صاحب حضرت یہ دیوبند سے فارغ ہیں، یہ مظاہر لوگ کے فارغ ہیں، اتفاق سے کئی علماء تھے، یہ ندوے سے فارغ ہیں اور یہ فلاں جگہ سے فارغ ہیں. بس یہ جملہ سننا تھا کہ حضرت جلال میں آئے اور اپنا عصا اٹھایا اور میری طرف زور سے ایسے کیا، کیا ہوتا ہے فارغ؟ اب میں ڈر گیا، سارے سناٹا بالکل، سب مجھے دیکھ رہے ہیں کہ دیوبند سے مولوی صاحب کو جواب دیں گے. میں خاموش، جلالی بزرگ ہے، بوڑھے آدمی، میں کیا جواب دوں؟ اور میں سمجھ گیا کچھ بات کہنا چاہتے ہیں اور چھڑی اٹھا رکھی انہوں نے، بلکہ لٹ تھا ان کا بڑا مضبوط. کیا ہوتا ہے فارغ؟ فارغ فارغ فارغ، دیوبند سے فارغ، مدینے سے فارغ، مظاہر سے فارغ، مصر سے فارغ. فارغ جب ہوگا جب ایمان پر خاتمہ ہوگا. حضرت نے فرمایا فارغ جب ہوگا جب ایمان پر خاتمہ ہوگا. کوئی فارغ نہیں ہے. کرتے رہو، ڈرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، ڈرتے رہو اور کرتے رہو. ایمان پر اگر موت ہو گئی ہے فقد فاز فوزا عظیما.
اللہ رب العالمین ہم جب تک دنیا میں رہیں اسی بنا پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، ہمارے جنازے پڑھتی بھی ہیں، ہمیں اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، سنتوں کی بڑی فضیلت ہے، لیکن سنتیں ہیں کیا؟ صبح سے شام اور شام سے صبح تک، بچپنے سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پرایوں کے ساتھ میں، خوشی میں، غمی میں، ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ہے، صحابہ نے عمل کر کے دکھلایا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوگی علم سے۔ علم کے بغیر انسان ادھورا ہے، اپنے رب کو نہیں جان سکتا ہے۔ علم کے بغیر انسان کو اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اور علم کے اندر بھی قرآن کریم سب سے اول نمبر پر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ یہ میرا پیغام اپنے بعد والوں تک، اور بعد والے بھی اپنے بعد والوں تک، اور قیامت تک جو انسان آئیں گے ان تمام کو یہ پیغام پہنچنا چاہیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھلائے۔ اتنی بڑی بشارت ہے، خیرکم، تم میں سب سے بہتر۔ یہ بشارت صرف صحابہ ہی کے لیے نہیں، صحابہ کے لیے بھی، تابعین، تبع تابعین، بلکہ قیامت تک جو اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیں گے ان تمام کے لیے بشارت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکر صحابہ کو دی، صحابہ نے اس فکر کو اوڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، بلکہ مسجد نبی شریف کی جب بنیاد رکھی جا رہی ہے، مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف تشریف لائے ہیں، مسجد تعمیر ہو رہی ہے مسجد نبی شریف، لیکن تمام صحابہ لگے ہوئے ہیں، آپ کو فکر لاحق ہوئی ہے، اے میرے مولا، یہ تیرے رب کو راضی کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے یہ گھر بن رہا ہے، اس میں عبادت کیسے ہوگی؟ رب کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ واجبات کیا ہے؟ سنن کیا ہے؟ فرائض کیا ہے؟ آداب کیا ہے؟ یہ تو علم کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ کو فکر لاحق ہوگی، علم کے بغیر تو انسان آگے ترقی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے تمام صحابہ کو متوجہ کیا اور ایک چبوترا بنایا، جو آج وہ چبوترا اب مسجد نبی شریف کے اندر آ گیا ہے۔ ہجرت کرنے کے بعد اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ اور سب سے پہلی درسگاہ ہے، پھر اس سے کڑی سے کڑی جڑتے ہوئے آج تک الحمدللہ دنیا کے اندر جتنے مکاتب ہیں، مدارس ہیں، سب اس درسگاہ کی دین ہیں اور اسی کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق کا دور آیا ہے، جرنیل کا خط آیا، ایک پرچی آئی کہ ہم سرحدوں پر کام کر رہے اتنے مہینوں سے، اتنا ہم نے کام کیا، یہ کارگزاری ہے، ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فوج کے اندر کون تھے؟ جوان ہوتے ہیں، ادھیڑ عمر والے ہوتے ہیں، صحابہ اور تابعین فوج کے اندر ہیں۔ عمر فاروق نے خط دیکھا، لکھا ہوا ہے کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس کوئی مشغلہ نہیں ہے۔ جواب لکھا کہ تمام فوج سے کہہ دیں کہ قرآن کریم کو یاد کرنے میں لگ جائیں، قرآن کریم کے احکام اور مسائل سیکھنے میں لگ جائیں۔ تاریخ شاہد ہے اس پیغام کے پہنچنے کے بعد میں اس صحابہ اور تابعین کی فوج کے سپہ سالاروں نے 10,000 لوگوں نے قرآن کریم حفظ کیا، اور پھر جو سلسلہ شروع ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 900 سے زائد مسجد آباد ہوئی، اور ہر مسجد کے اندر مکتب اور مدرسے کا قیام عمل میں آیا۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ علم کے بغیر انسان ادھورا ہے، یہ امت ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ منتقل ہوتے 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 پھر یہاں تک ہندوستان میں پہنچا ہے۔ ہندوستان میں صحابہ بھی آئے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، صحابہ بھی آئے، اس کے بعد تابعین، اور سندھ کے علاقے سے، ادھر کشمیر کے علاقے سے، اور پھر ہزاروں خانقاہیں قائم ہوئی، مسجدیں آباد ہوئی، مدارس قائم ہوئے، بڑے بڑے علماء تیار ہوئے، بڑے بڑے محدثین تیار ہوئے، دین کے داعی پیدا ہوئے، اور ملک کے اندر ایسا ماحول بنا کہ پھر ہندوستان سے دوسرے ملکوں کے اندر دین پھیلا ہے۔ ایک زمانہ ایسا آیا، بات چونکہ مجھے مختصر کرنی ہے، 2-4-10 منٹ کے اندر بات ختم کرنی، پھر دعا ہے۔ بیانات ہم سب کے سن چکے ہیں، لیکن ایک بات سناتا ہوں میں۔ انگریز کا غلبہ ہوا آہستہ آہستہ، انگریز جب مکمل قابو یافتہ ہو گئے 1857 کے اندر
ایک دہلی کے اندر میٹنگ بلائی گئی. اس میٹنگ کے اندر صرف انگریز، یہودی، بڑے بڑے عیسائی پادری، گھنٹوں کی بحث، گھنٹوں کی مجلس. بحث اس پر ہو رہی تھی، سننے کی بات ہے، بحث اس پر ہو رہی تھی کہ تقریباً 100 سال گزر چکے ہندوستان میں ہمیں پاؤں پسارے ہوئے، یہاں پر آئے ہوئے اور مشن کو چلاتے ہوئے، اور اتنا بڑا بجٹ ہم نے خرچ کر لیا ہے ہندوستان میں عیسائیوں پر، بڑے بڑے راہبوں پر جو داعی ہیں عیسائیت کو پھیلانے کے. اب تک نتیجہ زیرو ہے، ایک بھی مسلمان عیسائی نہیں بنا ہے. کیا وجہ ہے؟ اتنے سارے پیسے خرچ ہو گئے. صاحب گھنٹوں کی بحث. ایک صاحب کھڑے ہوئے، بڑے دانشور ذہین آدمی، اس نے کہا میرے پاس جواب بھی ہے اور میرے پاس حل بھی ہے. کھڑے ہو گئے، ان کو موقع دیا گیا. انہوں نے کہا جواب تو یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر مدارس موجود ہے، مکاتب موجود ہیں. میں نے پورے ملک کا سروے کیا ہے. متحدہ ہندوستان بہت بڑا ملک. میں گاؤں دیہات، قصبات اور شہروں میں گیا ہوں. علماء کام کر رہے ہیں، مسجدوں میں مکاتب موجود ہیں. جب تک یہ مدرسے اور مکاتب موجود ہے ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اس نے کہا کہ میرے پاس حل بھی موجود ہیں، اور علت بیان کی، وجہ بیان کی، دلیل پیش کی. اس نے کہا کہ یہ مدارس اسلامی کارخانے ہیں، یہ فیکٹریاں ہیں علماء تیار کرنے کی، حافظ تیار کرنے کی. وہ پادری کہنے لگا کہ جب تک ہندوستان کے اندر مدارس موجود ہیں، مکاتب آباد ہیں، حافظ تیار ہوتے رہیں گے، محدثین تیار ہوں گے، مفسرین تیار ہوں گے، علماء اور بڑے بڑے دین کے داعی پیدا ہوں گے، اور ہندوستان بھر کے اندر مساجد ہیں، ہر مسجد کو اچھا خطیب ملے گا، اچھا امام ملے گا، اچھا واعظ ملے گا، اور ہر جمعے کے اندر ان کا سسٹم ہے، ایک نظام ہے کہ لوگ جمعے میں جمع ہوتے ہیں. ان کے اندر دین کی باتیں ان کو بتاتے رہیں گے. دین کی باتیں بتانے والے بڑے اچھے داعی ہوں گے، عالم اور مفتی ہوں گے، اچھی باتیں بتلائیں گے. ان کا ایمان تازہ رہے گا. ہم ان کے ایمان پر حملہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. کیا کرنا پڑے گا؟ پھر مدرسے ختم کرنے پڑیں گے. چنانچہ تاریخ شاہد ہے 1857 کے اندر تمام مدارس پر بلڈوزر پھیر دیا، ختم کر دیا. دہلی کے اندر 4000 سے زائد مدرسے تھے، صرف 2-3 مدرسے باقی رہ گئے. گاؤں دیہات میں جو قصبات میں مکاتب تھے ان تک پہنچے. بچوں کے سامنے سے قرآن شریف چھین لیا، آگ لگا دی اس میں. مولوی صاحب کہنے لگے کیا کر رہے ہیں آپ؟ چپ، خاموش. طاقت کی بنیاد پر مولوی صاحب نے کہا کہ آپ قرآن کریم کی نسخوں تو جلا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے، اس کو آپ مٹا نہیں سکتے ہیں. اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. ایک بات بیچ میں یاد آ رہی ہے، اورنگزیب کے زمانے میں ایک بہت بڑا دانشور آدمی، اس کو حق کی تلاش ہوئی کہ حق کیا ہے، کون سا مذہب ہے. یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں، یہاں دوسرے گرت والے بھی رہتے ہیں، اور یہاں پر جو رامائن ماننے والے یا گیتا ماننے والے وہ بھی رہتے ہیں. مذہب کون سا حق ہے؟ قرآن کریم کو ماننے والے. وہ بڑا سمجھدار، قابل، فاضل، لائق آدمی. اس نے ایک تحریر لکھی اور قرآن شریف لکھا، شاندار. غلط بھی اس نے لکھی ہیں، اور اتنی کلاکاری، اتنا فن دکھایا اس نے کہ قرآن شریف کے نقطے الگ رنگ کے اور سنہرے حروف سے اتنی جلد بڑی خوبصورت، اتنا قیمتی لکھا کہ اس پر بڑا خرچ کیا. غلط بھی لکھی اس نے بڑے خوبصورت انداز میں، سنہرے حروف، رنگین اس کی تمام ماترائیں، اور گیتا بھی اور رامائن بھی اور انجیل بھی. اور اس کے بعد سب سے پہلے وہ اورنگزیب کے زمانے میں انجیل والوں کے پاس پہنچا ہے اور جا کر پیش کی کہ میں نے انجیل لکھی ہے. انہوں نے دیکھ کر کے پادریوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، انعام سے نوازا، خوب نوازا کہ صاحب بہت شاندار، اتنی خوبصورت کلاکاری دکھائی آپ نے. ان کی جھولی بھر دی انعام سے. گرد والوں کے پاس گیا، اس نے اپنا گرد کھول کر دیکھی، اتنی خوبصورت آپ نے لکھی ہے، یہ کلاکاری فن آپ کا ہے. اس نے کہا صاحب میرا فن ہے، میرا لکھا ہے. انعام سے نوازا، بھرمار کر دی. گیتا والوں کے، رامائن والوں کے، سب کے پاس سب نے انعام سے نوازا ہے. آخر میں قرآن کریم کا نسخہ بڑا خوبصورت لے کر کے اورنگزیب کے دربار میں پہنچا ہے اور کہا کہ صاحب میں نے قرآن شریف لکھا ہے. دیکھ کر دیکھا تو بڑا خوبصورت. اورنگزیب نے کچھ نہیں بولا اور فرمایا اس کو یہاں رکھ دو. آپ کون ہیں؟ کیا تعارف ہے؟ کیسے لکھا آپ نے؟ سامنے کیا رکھا؟ کسی کو دکھایا ہے؟ چند کڑے اور کڑوے سوالات کیے.
اور پھر کہا کہ اس فوراً پیش کرو، علماء کو بلاؤ، محدثین مفسرین کو بلاؤ، حفاظ کو بلاؤ۔ چند گھنٹوں کے اندر قرآن کریم کے اجزاء پیش کر دیے اور اس کو چیک کیا، پتا چلا کہ اس کے اندر زبر زیر میں کہیں فرق کر دیا ہے، جیم کا ہا بنا دیا ہے، خا کا کچھ اور جیم کر دیا ہے، توئے کا زوئے کر دیا، عین کا غین کر دیا ہے، کئی جگہ پر نقطے زبر زیر بدل دیا اس نے۔ اورنگزیب کو جا کر اطلاع دی کہ صاحب یہ اس میں رد و بدل ہوا ہے، یہ پوری فہرست ہے، نشاندہی کر دی، جلاد کو بلایا، فوراً سزا متعین کی، قاضی کا حکم لیا۔ اس نے کہا صاحب میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میرا کچھ منشا اور ہے، میرا کچھ اور مقصد ہے، مجھے تو حق کو تلاش کرنا تھا کہ مذہب کون سا حق ہے، کون سی کتاب حق ہے، مجھے یہ تلاش کرنا تھا۔ ہر ایک نے مجھے انعام سے نوازا ہے، لیکن مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ قرآن کریم سچی کتاب ہے، یہ حق والی کتاب ہے، اس کے اندر رد و بدل نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے، مجھے اب ایمان اور کلمہ پڑھا دیجیے۔ مسلمان ہو گیا وہیں پر۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو ہدایت کی بھی کتاب ہے، قانون کی بھی کتاب ہے، قیامت تک کے مسائل کا حل اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ایک نور والی کتاب ہے، نورانیت اس کے اندر موجود ہے۔ ایک چھوٹا معصوم بچہ، ایک پرانے زمانے کی بات ہے، قرآن شریف حفظ کیا، چند پارے اس نے کیے، ماں کا انتقال ہو گیا، رویا بہت، استادوں نے سمجھایا، اس کو تسلی دی، تدفین ہو گئی ماں کی۔ بچہ بہت روتا ہے، بلبلاتا ہے، ماں کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خیر تسلی ہوئی، استادوں نے نصیحت کی، بیٹے تو قرآن کریم حفظ کر رہا ہے، ہر روز اپنی والدہ کو ایصال ثواب کر۔ اس نے معمول بنا لیا، ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہے، تلاوت کرتے ہوئے آتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے۔ ایک زمانہ گزر گیا اس کو یہ معمول پر عمل کرتے ہوئے۔ میں بات سنانا چاہتا ہوں، ایک دن اس کی ماں خواب میں آئی، کہنے لگی اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے پیارے بیٹے، زمانہ گزر گیا ہے، میں نے تیرا دیدار نہیں کیا ہے، تیری زیارت نہیں کی ہے۔ بچہ خواب میں کہتا ہے اے میری ماں، میں تو ہر روز تیری قبر پر آتا ہوں اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب پڑھتے ہوئے آتا ہوں، میرے استادوں کی مجھے نصیحت ہے یہ، میں تو ہر روز آتا ہوں، آپ کیسی بات کہہ رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹے بے شک تو قرآن کریم پڑھتا ہے، دنیا کے اندر مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، قرآن کریم کیسی عظیم کتاب ہے مجھے اندازہ نہیں تھا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کیسا نور ہے مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اے میرے لخت جگر، جب میری قبر پر آیا کریں قرآن کریم، یا تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ جب تو قرآن کریم پڑھتے ہوئے آتا ہے یا کھڑے ہو کر بھی پڑھتا ہے، جاتے ہوئے بھی پڑھتا ہے، نیت کر لیتا ایصال ثواب کی، قرآن کریم کی ایک ایک حرف کے ساتھ میں، ایک ایک لفظ کے ساتھ میں میری قبر اور تیرے چہرے کے درمیان ایک نور کی دیوار بن جاتی ہے، تحت الثری سے لے کر آسمانوں تک تیرا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا، میرا جی کرتا ہے میں تیرا چہرہ بہت بڑی دولت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انگریز نے قرآن کریم کی نسخے جلائے، لیکن حافظ صاحب نے کہا قرآن کریم کی نسخے تو جلا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ان معصوم بچوں کے سینوں کے اندر اللہ نے قرآن کریم محفوظ کر دیا ہے، وہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ یہ ہے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر کسی عالم کی یا حافظ کی یا مفتی کی لاش نہ معلق ہو۔ منشا یہ تھا کہ لوگ گھبرا جائیں، اپنے بچوں کو دین نہ سکھائیں، اپنے بچوں کو عالم نہ بنائیں، اپنے بچوں کو مفتی نہ بنائیں، قاری نہ بنائیں، یہ منشا تھا، لوگ گھبرا جائیں، لوگ گھبرائے بھی، لیکن قربان جائیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اطہار پر، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر، جنہوں نے 1857 کے بعد جب ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو گئی، علماء تمام شہید ہو چکے، چند گنے چنے رہ گئے تھے، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے 1866 کے اندر، اور پھر ایسا مشن چلایا ان مخلصین محبین نے، ایسی تحریک چلائی کہ پھر مدارس قائم کیے، مکاتب آباد کیے۔ میں آپ کو بات عرض کر دوں مختصر، موجودہ ہندوستان کے اندر دارالعلوم دیوبند کی طرز پر چلنے والے 17,000 سے زائد تو وہ مدرسے ہیں جہاں پر عالمیت کی مولویت کی تعلیم ہوتی ہے، جو بڑے بڑے مدرسے کہلاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مکاتب اور مدارس ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہے الحمدللہ۔ اور بھی بات عرض کر دوں میں، ہمارے ان بزرگوں نے جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، یہ کام میں ایسی محنتیں کی ہیں
कर्नाटक के तालिब इल्म देवबंद के अंदर अभी चंद साल पहले फारिग हुए। मैंने उनसे पूछा आपके वालिद साहब क्या करते हैं? कहने लगे मेरे वालिद साहब भी दारुल उलूम देवबंद के फारिग हैं, कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने के हैं। आए थे, कोई हाफिज नहीं था, आलिम नहीं था, कोई मस्जिद और नहीं, सिर्फ एक मस्जिद थी, नमाज पढ़ाने वाला नहीं था। लेकिन मेरे वालिद साहब को 50-60 साल गुजर गए इमामत करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हैं, आलिम हैं, मुहद्दिसीन, शागिर्द, जमातों का काम, तमाम मस्जिदें आबाद हो गई हैं। हमारा घर वहां से 50-60 किलोमीटर दूर है। हम इसरार करते अब्बा घर आ जाइए। अब आपके अंदर खड़े होने की हिम्मत नहीं है, इमामत करा नहीं पाते हैं, आप तशरीफ घर पे ले आइए, आप हमें खिदमत का मौका मिल जाए। लेकिन मेरे उस्ताद बार बार, मेरे अब्बा साहब बार बार एक ही बात कहते हैं, मेरे बेटे, ये मेरे बेटो, मेरे घर वालों, मैं जब उस कस्बे के अंदर आया था, मेरे उस्ताद ने उस मस्जिद के जीने पर चढ़ते हुए मुझसे अहद व पैमान लिया था और कहा था कि बेटे तुम्हारे पर हुई है, तुम्हें कनात का दर्स दिया है, ए मेरे जवान, मेरे फर्जंद, यहां तुझे मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि तेरा जनाजा भी यहीं से जाना चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हुई, सब कुछ हुआ है, हाफिज हजारों हो गए हैं, लेकिन मैं अपने उस्ताद की बात को सच करके दिखलाना चाहता हूं कि मेरा जनाजा भी यहीं से जाना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने जो मेहनत की है उसका नतीजा ये हुआ आज कि पूरी दुनिया के अंदर एक सर्वे हुआ कई साल पहले, पूरी दुनिया के अंदर किसी मुल्क में इतने हाफिज कुरान नहीं है जितने हाफिज कुरान हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा फजल है। और बहुत मुख्तसर महदूद तनख्वाह पर, इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने इनकी तालीम और तरबियत ऐसी की है, कनात के साथ दरस दिया है। जिला सहारनपुर जहां पर देवबंद है, अभी 4 साल पहले की कारगुजारी है, एक इजलास बुलाया, सर्वे किया कि एक साल में कितने बच्चों ने कुरान हिफ्ज किया है। 4 साल, गालिबन 4 या 5 साल पहले की बात है। सिर्फ एक साल के अंदर, सिर्फ जिला सहारनपुर के अंदर, अतराफ के अंदर जो छोटे बड़े तमाम मदारिस के अंदर 5200 से ज्यादा बच्चों ने कुरान शरीफ हिफ्ज किया है। और एक मुल्क की कारगुजारी भी चंद दिन मैंने पहले सुनी है, एक किसी मुल्क, छोटे मुल्क के अंदर 70,000 से ज्यादा इस लॉकडाउन के जमाने में कुरान करीम हिफ्ज किया है। एक मेवात का तालिब इल्म मुझे मिला, शशुम पढ़ता है, अरबी शशुम में। मैंने पूछा तूने क्या किया लॉकडाउन में? कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन तो मेरे लिए रहमत बन गया है, मैंने लॉकडाउन के जमाने में 3.5 महीने में कुरान करीम हिफ्ज कर लिया है। 3.5 महीने के अंदर जिस गांव के अंदर एक मस्जिद थी, 2 मस्जिदें थी, हाफिज देखने को नहीं मिलते थे, आज उस गांव के अंदर 20 जगह पर, 40 जगह पर, 70 जगह पर कुरान करीम की तरावी हुई है। और देवबंद तो हर गली में जिधर से निकलते थे कुरान करीम की आवाज आ रही तरावी की। कुर्बान जाइए हजरात उलमाए किराम पर जिन्होंने ये मेहनत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इनकी कदर की तौफीक अता फरमाए। आमीन।